اور بہت سی اور بھی اقسام ہے جس پہ انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ بات کریں گے، لیکن میں چاہوں گی کہ سوال جو پروسیڈ کرے گا ہم بالکل کریں گے. خادم نوزاد، ارشاد باری تعالیٰ اے ایمان والوں اپنے عہدوں کو پورا کرو، اور سورہ المائدہ میں آتا ہی ہے. میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جی پروفیسر، میں نے آپ کا تعارف بھی کرایا. پروفیسر، میں سب سے پہلے اس ٹاپک کے حوالے سے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایفائے عہد اصل میں کیا ہے اور اسلام میں کس طرح سے بیان کیا گیا ہے، اس کی اہمیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے آغاز میں جو کہا تھا میں ذرا اسی کی وضاحت سے پھر آغاز کرتا ہوں. آپ نے کہا کہ مذہب سے تو اس کا بہت زیادہ تعلق نہیں ہے، لیکن نیکی کے طور پر ایک سماجی معاملے کے اس میں ہوتا ہے. میں نے جس وقت اس کو دیکھا مختلف قرآن مجید آیات احادیث اور اس میں، اور میڈم نے اس کی اچھی وضاحت کی ہے. انہوں نے کہا کہ 3 قسم کے عہد ہیں اور بھی. تو اصل میں دیکھا جائے تو سارا ایمان، پورا اسلام، پورا دین عہد پر مبنی ہے، بالکل، یا اس کے ایفا پر مبنی ہے، کمٹمنٹ پر. یعنی انہوں نے ذکر کیا ہے عہد الست کہتے ہیں کہ ہے ہی یہ کہ ہم جس وقت عالم ارواح میں جب انسانوں کو پیدا کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے، تو دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا، پیدا کیا، تو عالم ارواح میں سارے ہی انسانوں کو جو قیامت تک آئیں گے اکٹھا کر کے کہا الست بربکم الاعلی. ساروں نے کہا قالوا بلا. اس کو میثاق عہد الست ہے کہ ایسا جو اس وقت کہ کیا اللہ تعالیٰ نے پوچھا. اس کے علاوہ وہاں پر کمٹمنٹ لی سارے انسانوں سے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور شیطان کی پیروی نہیں کریں گے. میرا دین اور میرے انبیاء جو آئیں گے ان سب کی اطاعت کریں گے. یہ اس وقت کی بات ہے جب آدم علیہ السلام کے قصے کے بعد باقاعدہ شیطان کو الگ قرار دے دیا گیا. یہ ہے میثاق. اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پورے تاریخ انسانی میں کسی نہ کسی اعلیٰ تر ہستی کے آگے جھکنا یہ انسان کی طبیعت اور فطرت کے اندر رکھ دیا گیا. صحیح. اب مختلف مذاہب جو ہے اس اعلیٰ ہستی کی خصوصیات کیا ہیں، ہمارا اس سے تعلق کیا ہے، ہمارے اوپر لائبلٹیز کیا عائد ہوتی ہیں، اسی کی وضاحت اس میں الگ الگ وہ پائے جاتے ہیں. لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ سارے انسانوں نے اللہ تعالیٰ ہی کا وہ کیا ہوا ہے. دوسرے جس میں انسانوں کا اپنی سوچ آ جاتی ہے، اپنے خیالات آ جاتے ہیں، تو پھر انہوں نے گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح ہوگا یا اس کے اور شریک ہوں گے، اور اس طرح مختلف مذاہب بنے. اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی دین دیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. وہ اس عہد پر مبنی ہے. اور انسان کو جس وقت دنیا میں بھیجا جا رہا تھا اس وقت یہ کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يُضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. کہ کہا کہ تمہیں میں زمین میں بھیج رہا ہوں جس وقت میرے پاس سے تمہاری طرف ہدایت آئے، جو اس کی پیروی کرے گا تو 2 چیزیں اس کی، فَلَا يُضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اور ہدایت ہے ہی روشنی، ہدایت ہے ہی گمراہی سے بچا رہے گا. بالکل. فَلَا يُضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، کبھی بدبختی اور نامرادی کا شکار نہیں ہوگا. دنیا میں کبھی اس کو پرابلم نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنا کر انسانوں کو بھیجا ہے تو ہدایت کا انتظام بھی اس نے کیا ہے. اس لیے کہ اگر ہدایت نہ، ایک چھوٹی سی چیز آپ یوز کرتے ہیں، موبائل آپ یوز کرتے ہیں تو آپ کمپنی کی بکلیٹ لیتے ہیں، کوئی ایک الیکٹرانک کی چیز لیتے ہیں تو آپ ان کے انسٹرکشنز وغیرہ ہر چیز، تاکہ اس کو مس ہینڈل نہ کریں. یہ کیا ہے، کس لیے ہے، اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، کیا نقصان ہو سکتا ہے. تو اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑی چیزیں، تو یہ ہمارے عہد کا یہ حصہ ہے. اور جو اس سے انحراف کرے گا اس کے بارے میں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، پیغام نصیحت سے انحراف کرے گا تو 2 نقصان اس کو لازمی طور پر اٹھا. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، ان کی زندگی تنگ ہوگی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. اچھا، اس سے پہلا الست کا یہ ہے عہد. پروفیسر اس پہ مزید بات کریں گے. ایکچولی ہمیں ایک چھوٹی سی بریک بھی لینی ہے، اور واپس جب بریک سے آئیں گے تو سبات بی بی سے میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ایمان سے اس کا تعلق کیا ہے، ایفائے عہد کا. خادم نوزاد ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہماری لائیو ٹرانسمیشن جاری ہے، آپ نے جانا کہیں نہیں. اسٹے ٹیونڈ. پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے یو فون نے.
بڑھایا جائے گا انشاءاللہ تعالی. ہماری دعائیں پاکستان کے ساتھ ہیں. دعا بھی کریں جتنے بھی لوگ اس وقت سن رہے ہیں, بالکل, اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جیت ہوگی ہمارے انشاءاللہ تعالی. اچھا جی, بریک پہ جانے سے پہلے میں نے صفحات بی بی کا ذکر کیا تھا, ان سے ہم نے پوچھنا ہے ایفائے عہد کا اور ایمان کا آپس میں کیا تعلق ہے. لیکن پروفیسر صاحب میں پہلے چاہوں گا اپنی آپ بات کمپلیٹ کر لیں جہاں پہ میں نے بریک لی تھی. ہاں جی, میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا تھا کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی. اب جس وقت کوئی آدمی ایمان قبول کرتا ہے تو یہ عقد کرتا ہے, یہ عہد ہے. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ یہ عہد ہے. اس لیے اوفو بالعقود, یہاں سے عقیدہ نکلا ہے. عقد کے معنی ہے کسی چیز کو باندھنا, گرا ڈالنا, یا پختہ عزم کرنا, پختہ عہد کرنا, یہ عقد ہے. اس لیے جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ عقیدہ ہے, یعنی گویا آپ نے ایک نظریے, ایک تصور, ایک نظام زندگی کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے, آپ نے ایمان قبول کر لیا ہے. اس لیے ساری زندگی ہی اگر دیکھا جائے, ایک ایک عمل جو ہم کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے معاملات, وہ بھی ایمان کے ساتھ اور عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. اگر وہ اس کمٹمنٹ کا لازمی حصہ ہے جو کہ ہم نے مانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حاکم ہے, مالک ہے, خالق ہے, اس نے کائنات بنائی ہے, پھر اس کی جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اس کو جب ہم پورا کر رہے ہوتے ہیں اپنے سماجی معاملات میں, انسانی حقوق میں, چھوٹی سی زندگی کے آپس کے بات چیت میں, کہ آپ نے کہا کہ آپ نے تشریف لانا ہے, دوسرا بندہ کہتا ہے کہ ہاں جی میں آؤں گا, تو یہ عقد ہے. اس لیے کہ آپ نے وعدہ کر دیا. اور عقد سے مراد گرا لگانا بھی کہتے ہیں. ہاں, عقیدہ وہاں سے نکلا, گرا سے نکلا, میں نے بتایا. تو اس لیے جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک ایک عمل ہمارے ایمان, عقیدے اور اسلام سے گہرا تعلق رکھتا ہے, اور اس کو اگر نکال دیں تو باقی کوئی چیز نہیں رہتی. بیسس یہ ہے بیسکلی. جی سواد بی بی, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے, اور اسپیشلی ایمان کے ساتھ اس کا لنک کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی پیاری بات کہی کہ اس کا تعلق تو بعد میں, بلکہ ایمان خود ایک بہت بڑا ایفائے عہد ہے. لیکن اس کے باوجود یہ جاننا ضروری ہے کہ انسانی رویوں میں بہترین, خوبصورت ترین رویہ اللہ تبارک و تعالی نے یقیناً پیدا کیا یہ رویہ. اور اس کے بعد جو اسلام ہے وہ دین فطرت ہے, اور فطرت کی سب سے خوبصورت چیز بھلا ایمان کے اندر کیسے شامل نہیں ہو سکتی؟ یقین وہ ایمان کا حصہ ہے. مسلم کی حدیث ہے کہ ایمان کے جو ہیں 70 سے زائد شعبے ہیں, اور جو ایفائے عہد ہے وہ ایمان کا ایک حصہ ہے. اس کی جاننے کے لیے ضروری ہے کہ یہ بھی جانا جائے کہ جو اشیاء ہوتی ہیں, شے ہوتی ہے, اپنی ضد کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے. ایمان کی جو ضد ہے وہ نفاق ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیاں جو بتائیں, اس میں ایک نشانی عہد شکنی ہے کہ علامات المنافق ثلاثۃ, اذا حدث کذب, اذا وعد خلف, کہ جب وعدہ کرے گا تو اس کے خلاف کرے گا. اچھا, امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس باب میں کتاب الایمان میں نفاق کے حوالے سے اس حدیث کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ نہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پہ 3 نشانیاں بتائیں, بلکہ 4 نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں. ایک تو یہ کہ منافق جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا, وعدہ کرے گا تو اس کے خلاف کرے گا, یا وعدہ کرے گا تو اسے پورا نہیں کرے گا, اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے گی تو خیانت کرے گا. اب یہ دیکھ لیجئے کہ یہ جو علامات ہیں یہ نفاق کی علامت ہے, اور نفاق جو ہے وہ ضد ہے ایمان کی. اگر ان علامات میں سے کسی بھی حوالے سے, کسی بھی اعتبار سے, کسی بھی سطح پر یہ علامت کسی بھی مسلمان میں پائی جاتی ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر نفاق کی ایک علامت پائی گئی. اس کا اپوزٹ دیکھ لیجئے کہ اگر یہ علامت نہیں پائی جا رہی نفاق کی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایفائے عہد پایا جا رہا ہے, اور ایفائے عہد جب پایا جا رہا ہے تو وہ ایمان کی علامت میں سے ایک علامت ہوئی. اور ایمان کی خصوصیات کے حوالے سے قرآن کریم کی جو آیت کا آپ نے شروع میں ریفرنس دیا, سورہ نحل کی آیت نمبر 91 کا, کہ جب ایمان والے وعدہ کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں. سورہ نحل کے اندر یہ جو آیت بیان کی گئی ہے, در حقیقت یہ ایمان والوں کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو معمولات زندگی ہے یا ایک انسان سے صرف اس کا تعلق ہے. یاد رکھیے کہ ہم مسلمان ہونے سے پہلے, ایمان لانے سے پہلے
پیدا تو انسان کی صورت میں ہوئے ہیں تو یقیناً اس کا تعلق انسان سے بھی ہے، اور اس کے بہترین رویہ یہ کہہ لیجئے کہ ایمان کی شکل میں مسلمان کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی جو علامات ہیں اس کے حوالے سے وعدے کی 2 چیزیں بیان فرمائی ہیں، اس میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ وعدہ، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کمٹمنٹ، ایک ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں اسے پورا نہیں کرتے، اور دوسری چیز کہ کمٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کے خلاف کرتے ہیں، نہ صرف پورا نہ کیا بلکہ اس کے خلاف کیا، تو یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ایک مسلمان کے، اچھے مسلمان کے لیے بنیادی کردار اور شخصیت کا حصہ ایفائے عہد ہونا چاہیے، اس کے اندر انگرینڈ ہونا چاہیے۔ بالکل، ہمارے ساتھ جو شہزاد برادرز بیٹھے ہوئے ہیں، ہم چاہیں گے کہ پروگرام کا آغاز آپ حمد باری تعالیٰ سے کریں، تو آئیے سنتے ہیں ان سے۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو۔ جب پڑے مشکل شہے، جب پڑے مشکل شہے، جب پڑے مشکل شہے، مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی گرمیے محشر سے جب بڑھ کے بدل، یا الہی گرمیے محشر سے جب بڑھ کے بدل، یا الہی گرمیے محشر سے جب بڑھ کے بدل، دامن محبوب کی، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو۔ جب پڑے مشکل شہے، جب پڑے مشکل شہے ہو، جب پڑے مشکل شہے، مشکل کشا کا ساتھ ہو،
یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو